صحرائے کربلا صدائے کربلا۔ یہ بندے حقیر تو خادم علی کا ہے، حق اس پہ ہی ستائش آل نبی کا ہے۔ وہ آل جس سے بڑھ کے نہ رتبہ کسی کا ہے، من جملہ کائنات پہ قبضہ اسی کا ہے، اور جس کے سبب سے بات زمین آسمان کو، صدقے میں جس کے ملتی ہے روزی جہان کو۔ جس کے سبب سے بات زمین آسمان کو، صدقے میں جس کے ملتی ہے روزی جہان کو۔ اور ملاحظہ فرمائے کہ طاعت گزار جس کے ملائک ہیں صف بصف، جان رسول ساقی کوثر کا ہے خلف، عظمت کا جس کی شور جہاں میں ہے ہر طرف، اور جس کا وجود گوہر کردار کا صدف، اوصاف با کمال میں جو بے نظیر ہے، آئینہ جمال خدائے قدیر ہے، آئینہ جمال خدائے قدیر ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کوثر ہے جس کی جنبش ابرو کا تابع دار، جس کا وجود پیکر مرضی کردگار، اور جس پہ نجات امت آسی کا انحصار، گردش میں جس کے دم سے ہے وہ لیل یہ نہار، اور پاکیزہ جس کا جسم ہے جس کی سرشت ہے، سانسوں میں جس کی بوئے ریاض بہشت ہے، سانسوں میں جس کی بوئے ریاض بہشت ہے، سانسوں میں جس کی روئے، سانسوں میں جس کی بوئے ریاض بہشت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تفسیر لفظ حق و نمودار جب ہوا، باطل کا زور حرف غلط کی طرح مٹا، وہ رہبر جہان وہ عالم کا مقتدا، جس کی نظر میں تخت سلیمان بھی کچھ نہ تھا، جس کی نظر میں تخت سلیمان بھی کچھ نہ تھا، اور جو بے مثال نقش کمال بشر کا تھا، اور جس کا وجود کیا تھا کہ دھوکہ نظر کا تھا، جس کا وجود کیا تھا کہ دھوکہ نظر کا تھا، اور جس کے پدر کی جائے ولادت خدا کا گھر، ماں جس کی بے نظیر مقدس عظیم تر، جس کے پدر کی جائے ولادت خدا کا گھر، ماں جس کی بے نظیر مقدس عظیم تر، بھائی ہے جس کا نور ہدایت تمام تر، اور جس کا وجود باعث تزیین بحر و بر، اور مظہر ہے جس کی ذات الہی صفات کی، ہاتھوں میں جس کے نبض ہے کل کائنات کی، ہاتھوں میں جس کے نبض ہے کل کائنات کی، ہاتھوں میں جس کے نبض ہے کل کائنات کی، پیش نظر تھی جس کے فقط مرضی الہ، کرب و بلا میں جس کا بھرا گھر ہوا تباہ، خنجر گلے پہ جس کے چلا تھی مگر نہ آ، بھٹکے ہوئوں کو جس نے دکھائی ہے سیدھی راہ، اور جس کا زمین سے تابع فلک اختیار ہے، جو انقلاب دہر کا پروردگار ہے، جو انقلاب دہر کا پروردگار ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے لہو نے بخشا ہے پیغام حریت، روشن ہوئی ہے جس کے سبب شام حریت، نیزے کی نوک پہ بھی لکھا شام حریت، گردش میں جب ہی آج ہے یہ جام حریت، تھا ماورائے فکر معمہ عجیب تھا، آزادی خیال بشر کا نقیب، تھا ماورائے فکر معمہ عجیب تھا، آزادی خیال بشر کا نقیب تھا، منصوب جس کے قدموں سے راہ نجات ہے، دل جس کا نرم رو ہے رقیق الصفات ہے، جو واقف رموز حیات و ممات ہے، وجہ بقائے کار جہاں جس کی ذات ہے، نعمت خدائے پاک کی بیعت۔ ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص کہ منصوب جس کے قدموں سے راہ نجات ہے، دل جس کا نرم رو ہے رقیق الصفات ہے، جو واقف رموز حیات و ممات ہے، وجہ بقائے کار جہاں جس کی ذات ہے، اور نعمت خدائے پاک کی جس پہ تمام ہے۔ ملاحظہ فرمائیں گے خاص طور سے کہ نعمت خدائے پاک کی جس پہ تمام ہے، اور جس سے نگاہ پھیر کے چلنا حرام ہے، جس سے نگاہ پھیر کے چلنا حرام ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے ثبات و صبر کا اونچا علم کیا، جس پہ تمام دشمن دین ستم کیا، سر دے دیا پہ ظلم کے آگے نہ خم کیا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سر دے دیا پہ ظلم کے آگے نہ خم کیا،
دامان صبر جس نے ناشکوں سے نم کیا، یعنی شجاعت دلیر بہادر جری حسین. کیا کہنے بہت یعنی شجاعت دلیر بہادر جری حسین، اکبر کی جس نے لاش اٹھائی وہی حسین، اکبر کی جس نے لاش اٹھائی وہی حسین. لخت جگر نبی کا ہے وہ فاطمہ کا چین، بھائی حسن کا فاتح خیبر کا نور عین، کہتا ہے جس کو سارا جہاں شاہ مشرقین، اور رکھا تھا جس کا نام محمد نے خود حسین، رکھا تھا جس کا نام محمد نے خود حسین، اور جس کا وجود منزل معراج بن گیا، فرق نبی کے واسطے جو تاج بن گیا، فرق نبی کے واسطے جو تاج بن گیا. اور ملاحظہ فرمائے کہ انسانیت کی نبض کی رفتار میں حسین، بے شک انسانیت کی نبض کی رفتار میں حسین، ہر ایک نبی کے دیدے بیدار میں حسین ہے، سر بلند جرت انکار میں حسین، ثابت قدم ہے سیل میں مجدھار میں حسین، ہر انتہائے ظلم میں طوفان نوح ہے، جو پے کرے رضائے الہی کی روح ہے، جو پے کرے رضائے الہی کی روح ہے. اور یہ بند بطور خاص جس کی زبان زبان رسول خدا ہوئی، جس سے نہ کوئی چوک نہ کوئی خطا ہوئی، باطل کی شان جس کی بدولت ہوا ہوئی، مزمر رضا میں جس کی رضائے خدا ہوئی، تیروں میں جو نماز محبت ادا کرے، بیعت ملازم، تیروں میں جو نماز محبت ادا کرے، ایسا بشر کہ جس پہ تکبر خدا کرے، تیروں میں جو نماز محبت ادا کرے، تیروں میں ایسا بشر، تیروں میں جو نماز محبت ادا کرے، ایسا بشر کہ جس پہ تکبر خدا کرے، ایسا بشر کہ جس پہ تکبر خدا کرے. جو باعث سکون بشر بن کے آ گیا، احمد کے باصرہ میں نظر بن کے آ گیا، ہر سینہ ستم میں جو ڈر بن کے آ گیا، مظلوموں کا جو سینہ سپر بن کے آ گیا، آیا تو کائنات کو تنویر دے گیا، اسلام کو بلندی تقدیر دے گیا. اور فکر یزید مفلس و نادار ہو گئی، بیعت کی چاہ باعث آزار ہو گئی، سازش یہاں تک آئی تو بیکار ہو گئی، سازش یہاں تک آئی تو بیکار ہو گئی، ایسی گھٹن کے سانس بھی دشوار ہو گئی، اور مسدود کر کے جادہ راحت یزید کا پہنچا دیا پیام ہلاکت یزید کا، پہنچا دیا پیام ہلاکت یزید کا. ملاحظہ فرمائے دو چار بند کی زحمت ہے کہ پروردگے کنار رسول خدا حسین، پروردگے کنار رسول خدا حسین، وہ تاجدار مملکت انما حسین، وجہ بقائے گردش ارض و سما حسین، اس سے خدا ہو رنج ہو جس سے خفا حسین، اس سے خدا ہو رنج ہو جس سے خفا حسین، منشائے کردگار کی تائید بن گیا، جس کا وجود کلمہ توحید بن گیا. لکھی ہوئی قرآن ہدایت میں ہے یہ بات، یعنی رقم قرآن شہادت پہ ہے یہ بات، تحریر صاف لوح عبادت پہ ہے یہ بات، تاریخ کی زبان صداقت پہ ہے یہ بات، پیغمبروں کی بات بنا دی حسین نے، بیعت کے گھر میں آگ لگا دی حسین، بیعت کے گھر میں آگ لگا دی حسین نے. حد ہے اسی حسین پہ ظلم و ستم ہوا، جس کے سبب جہاں پہ خدا کا کرم ہوا، تاراج جس کا گلشن سبزی حشم ہوا، جس کی مصیبتوں کا علاقہ نہ کم ہوا، جس کی مصیبتوں کا علاقہ نہ کم ہوا، لاشا اٹھا کے لائے ہر ایک جان نثار کا، دل مطمئن تھا صبر کے پروردگار کا، دل مطمئن تھا صبر کے پروردگار کا. جب ناصران شاہ زمن ہو چکے جدا، تب شاہدی پناہ نے حلمن کی دی صدا، جھولے میں جو حسین کے ایک شیر خار تھا، اس نے یہ سن کے جھولے سے خود کو گرا دیا. منظر وہ تھا کہ خیمے میں کوہرام برق ہو گیا، گل جیسے ایک چراغ سرے شام ہو گیا. آئے حسین خیمہ اقدس میں سن کے بین، پوچھا کہ کیا ہے بات، کہ برپا ہے شور و شین، اصغر کو لے کے آگے بڑھی خواہر حسین، فرمایا کہ اے سبط نبی شاہ مشرقین،
ماں جائے دیکھ لیجئے جو اس کا حال ہے، اصغر کمال تشن لبی سے نڈھال ہے، اصغر کمال تشن لبی سے نڈھال ہے، اصغر کمال تشن لبی سے نڈھال ہے۔ بچے کو لے کے آئے امام فلک مقام، کہنے لگے کہ دیکھ ذرا اے سپاہ شام، یہ شیر خار پیاس سے ہونے کو ہے تمام، دو چار بوند دے دے کے رہ جائے تیرا نام، دو چار بوند دے دے کے رہ جائے تیرا نام، کھایا ترس کسی نے نہ اس شیر خار پر، ہے کیا شہید اسے تیر مار کر، اور بچے کی لاش لے کے جو پلٹے امام دین، حسرت سے دیکھتے تھے رخ اصغر حسین، آنکھوں کو چومتے تھے کبھی تو کبھی جبیں، اور لیتے کبھی تھے بوسے لبہائے نازنی، تنہا نبی کا لال تھا یارا کوئی نہ تھا، اللہ کے سوا تو سہارا کوئی نہ تھا، اللہ کے سوا تو سہارا کوئی نہ تھا، اور کیا دردناک منظر جاں کا تھا نہ پوچھ، ہے جو حال سید زیجا تھا نہ پوچھ، کس پہ ہجوم رہ روے بے راہ تھا نہ پوچھ، ہمدرد کون بہی خواہ تھا نہ پوچھ، یہ رشتی دشمنوں کی شہ مشرقین پر، حد ہے کہ رو رہے تھے ملائک حسین پر۔ بزم مسالمہ۔ حضرات جناب محسن زیدی نے کہا کہ نام اس دشت کا پیاسوں کے لہو سے چمکا، کربلا کو متعارف کرایا ہے شہیدان کربلا نے، ملاحظہ فرمایا کہ نام اس دشت کا پیاسوں کے لہو سے چمکا، اس زمین اس بیاباں کو یہ شہرت کبھی پہلے تو نہ تھی، نام اس دشت کا پیاسوں کے لہو سے چمکا، اس بیاباں کو یہ شہرت کبھی پہلے تو نہ تھی۔ حضرات آئیے آپ سماعت فرما رہے ہیں سلام عقیدت، ای ٹی وی اردو کی جانب سے منعقدہ بزم مسالمہ کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس عظیم المرتبت شاعر سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جو مخصوص روش اظہار پہ قدرت رکھتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ لہجے کی بازیافت، موضوعات کا تنوع، ساختیات زبان، فکر کی بالیدگی، یہ وہ وصف شعری ہیں کہ جس پر نگاہ رکھنے والے شاعروں میں جناب نصیر اعظمی کا شمار ہوتا ہے۔ اردو زبان و ادب میں اپنا مخصوص مقام رکھنے والے قلمکار، بالیدہ رجحانات کے حوالے سے پہچان بنانے والے شاعر جناب نصیر اعظمی آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بارگاہ عصمت پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ارشاد۔ حضرات ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، ارشاد ملاحظہ فرمائیں، مطلع عرض کرتا ہوں۔ ارشاد۔ جلا کے دشت میں بیعت شکن نفی کے چراغ، ہاں نفی کے چراغ، واہ 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 ملاحظہ فرمائیں۔ واہ واہ واہ، جلا کے دشت میں بیعت شکن نفی کے چراغ، بیعت شکن نفی کے چراغ، بجھائے موسیے دوران سامری کے چراغ، واہ 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 واہ، بجھائے جلا موسیے کے دوران سامری دشت کے میں چراغ، بیعت شکن نفی کے چراغ، بجھائے موسیے دوران سامری کے چراغ، بجھائے موسیے دوران سامری کے چراغ، اور زمانہ روشنی فکر جس سے پاتا ہے، زمانہ روشنی فکر جس سے پاتا ہے، زمانہ روشنی فکر جس سے پاتا ہے، وہ سب جلائے ہوئے ہیں حسین ہی کے چراغ، واہ 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 واہ، وہ سب جلائے ہوئے ہیں حسین ہی کے چراغ، فکر جن سے پاتا ہے، زمانہ روشنی فکر جن سے پاتا ہے،
وہ سب جلائے ہوئے ہیں حسین ہی کے چراغ، اور حسین ابن علی سے جنہیں محبت ہے، حسین ابن علی سے جنہیں محبت ہے، وہ بے زری میں جلاتے ہیں بوزری کے چراغ، وہ بے زری میں جلاتے ہیں بوزری کے چراغ، حسین واہ واہ ابن واہ، علی سے واہ جنہیں محبت ہے، واہ، وہ بے زری میں جلاتے ہیں بوزری کے چراغ، وہ بے زری میں جلاتے ہیں بوزری کے چراغ۔ شعر مولانا فرمائے، عرض کرتا ہوں کہ بنا کے دشت میں قربانیوں کا ایک فانوس، بنا کے دشت میں قربانیوں کا ایک مولانا فرمائے دوسرا مثال، بنا کے دشت میں قربانیوں کا ایک قربانیوں کا ایک فانوس، کیے ہیں شاہ نے محفوظ حق رسی کے چراغ، واہ واہ واہ، کیے ہیں چلا شاہ کے محفوظ دشت میں حق رسی کے چراغ، قربانیوں کا ایک فانوس، بنا کے دشت میں قربانیوں کا ایک فانوس، ہائے ہائے ہائے، کیے ہیں شاہ نے محفوظ حق رسی کے چراغ، اور شعر مولا فرمائے کہ بجھا کے خیمے کی شمع ہائے ہائے، حسین ابن علی، بجھا کے خیموں بجھا کی کے شمع، خیمے کی شمع حسین ابن علی، حسین ابن علی جلا رہے ہیں اندھیرے میں آگہی کے چراغ، واہ واہ، بجھا کے خیمے کی شمع حسین ابن علی جلا رہے ہیں اندھیرے میں آگہی کے چراغ، اور وہ نور گنجے شہیداں میں ہے کہ لگتا ہے، وہ نور گنج شہیدہ میں ہے کہ لگتا ہے، واہ 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 واہ، وہ نور گنج شہیدہ میں ہے کہ لگتا ہے، شہیداں میں ہے کہ لگتا ہے، ہائے ہائے ہائے، دیار موت میں جلتے ہیں زندگی کے چراغ، واہ واہ واہ، ہائے ہائے ہائے، دیار موت میں وہ نور ہائے ہائے، گنجے شہیداں میں ہے کہ لگتا ہے، دیار موت دیار موت میں جلتے ہیں زندگی کے چراغ، دیار موت میں جلتے ہیں زندگی کے چراغ، اور ہے شرط جذبہ راہب در شہیدی پر، ہے شرط جذبہ راہب در شہیدی پر، اور ہوں کور آنکھیں تو کام آئے کیا کسی کے چراغ، واہ 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 واہ، ہے شرط جذبہ راہب در شہیدی پر، ہو کور آنکھیں تو کام آئے کیا کسی کے چراغ، ہو کور آنکھیں تو کام آئے کیا کسی کے چراغ۔ مولا فرمائے آخری دو شعر ہیں، زو تراز جبینوں پا داغ سجدوں کے، ہیں زو تراز جبینوں پا داغ سجدوں کے، سنا کی نوک پا سر ہیں کہ بندگی کے چراغ، ہیں زو تراز جبینوں پا داغ سجدوں کے، سنا کی نوک پا سر ہیں کہ بندگی کے چراغ، اور ہوائے خطبہ سجاد نے سرے دربار، مصرع مولا فرمائے ہوائے خطبہ سجاد نے سرے دربار، بجھائے حاکم شامی کی خود سری کے چراغ، بجھائے حاکم شامی کی خود سری کے چراغ، بجھائے حاکم شامی کی خود سری کے چراغ، ہوائے خطبہ سجاد نے سرے دربار، بجھائے حاکم شامی کی خود سری کے چراغ، اور جو قدرداں ہیں وہ پروانہ وار دیکھیں گے، جو قدرداں ہیں، جو قدرداں ہیں وہ پروانہ وار دیکھیں گے، نصیر رکھ دو جلا کر سخنوری کے چراغ، واہ 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 واہ، پھر پڑھیے نصیر صاحب، جو قدردار ہیں وہ پروانہ وار دیکھیں گے، واہ 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 واہ، جو قدرداں ہیں وہ پروانہ وار دیکھیں گے،
نصیر رکھ دو جلا کر سخنوری کے چراغ، پروانہ وار دیکھیں گے کا جواب نہیں. نصیر رکھ دو جلا کے سخنوری کے چراغ، زمانہ روشنی فکر جن سے پاتا ہے، وہ سب جلائے ہوئے ہیں حسین ہی کے چراغ. یہ تھے جناب نصیر اعظمی، جنہوں نے فرمایا کہ جو قدرداں ہیں وہ پروانہ وار دیکھیں گے، جو قدرداں ہیں وہ پروانہ وار دیکھیں گے، نصیر رکھ دو جلا کر سخنوری کے چراغ. جناب نصیر اعظمی آپ سے مخاطب تھے. بطور خاص یہ شعر انہوں نے کہا کہ زمانہ روشنی فکر جن سے پاتا ہے، وہ سب جلائے ہوئے ہیں حسین ہی کے چراغ، وہ سب جلائے ہوئے ہیں حسین ہی کے چراغ. حضرات، یقیناً یہ ضیاء بخشی حسین کا صدقہ ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ چراغ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے، چراغ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے، خدا نے بخش دی ہے، خدا نے بخش دی ہے روشنی حسین کے نام. مگر یہ دھیان رہے، خدا نے بخش دی سب روشنی حسین کے نام، خدا نے بخش دی سب روشنی حسین کے نام. آئیے جناب نصیر اعظمی کے بعد جناب پروفیسر عین الحسن سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی تخلیقات سے نوازیں. جناب پروفیسر عین الحسن اپنی خاص روش تخلیق کے حوالے سے پورے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں جانے جاتے ہیں. آپ کی ذات یقیناً اردو زبان و ادب کے لیے ایک معتبر حیثیت رکھتی ہے. مطلب پیش کرتا ہوں ارشاد کہ قربانی حسین خلیلی فضا میں ہے، واہ واہ واہ، قربانی حسین خلیلی فضا میں، قربانی حسین خلیلی فضا میں ہے، ہے کربلا منا میں، منا کربلا میں ہے، واہ واہ واہ. ملاحظہ فرمائے تراکیب شعری، واہ واہ حسین واہ، خلیلی فضا میں ہے، ہے کربلا منا میں، منا کربلا میں ہے، واہ واہ واہ. کہ ہم نے بنا لیا ہے وسیلہ حسین کو، ہم نے بنا لیا ہے وسیلہ حسین کو، ہم نے بنا لیا ہے وسیلہ حسین واہ واہ کو، واہ. اس واسطے اثر بھی ہماری دعا میں ہے، اس واسطے اثر بھی ہماری دعا میں وسیلہ ہے. حسین کو. واہ واہ.